الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال نعمان بن مقرن کہتے ہیں ربما اشہدک اللہ مثلها مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس جیسے مارکوں میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر کیا. فلم یندمک ولم یخزک، نہ اس نے آپ کو شرمندہ کیا اور نہ رسوا کیا. ولکنی شہدت القتال مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لیکن میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کو حاضر ہوا ہوں. کان اذا لم یقاتل فی اول النہار، جس وقت آپ دن کے پہلے حصے میں لڑائی نہ کرتے، انتظر حتی تحب الارواح، آپ انتظار کرتے یہاں تک کہ ہوائیں چل پڑتی، وتحضر الصلاوات، اور نمازیں حاضر ہو جاتی. لمبی حدیث ہے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، کہ جس میں انہوں نے یہ جو شخص مسلمان ہوا تھا ہرمزان، یہ تستر کی جنگ کے بعد مسلمان ہوا تھا. مسلمانوں کے اور ان کے درمیان لمبی لڑائی ہوئی، مسلمانوں نے ان کو گھیرے میں لیا. بعد میں امیر المؤمنین کے فیصلے پر، ان کی اجازت پر اس بندے کو لایا گیا، اور یہ ایک بہادر آدمی تھا. اس کو جب قید کیا گیا تو یہ اسلام لے آیا. پھر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس سے اکثر مشورہ کیا کرتے تھے مسلمانوں کے معاملات میں. اس سے ایک مشورہ یہ کیا کہ ہم کدھر ابتدا کریں جنگ کی، آذربائیجان کے علاقوں کی طرف جائیں یا ہم دیگر علاقوں کی طرف جائیں، کدھر جائیں. تو اس نے پھر امیر المؤمنین کو یہ مشورہ دیا کہ جو کسرا ہے نا، یہ سر ہے اس ٹائم کفر کا، اگر آپ اس کو کچل دیتے ہیں نا تو آپ کو پروں کو اور ٹانگوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ امیر المؤمنین نے اس بات سے اتفاق کیا اور اپنے دستے کسرا کی طرف جنگ کرنے کے لیے بھیج دیے. اگر آج یہ پالیسی مسلمان حکمرانوں کو سمجھ آ جائے نا، اور ہم لوگوں کو سمجھ آ جائے، تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. آپ یقین جانیے کہ بہت سارے لوگ اس حکمت سے، جنگی حکمت سے نابلد ہیں، ان کو شعور نہیں. اس ٹائم کفر کا جو سر ہے، اگر اس کی پالیسیوں کو کچل دیا جائے اور اس کے ساتھ انسان اگر دو ہاتھ کر لے، مسلمان سب مل کر صرف ایک جو سر ہے اس ٹائم، اس کے ساتھ دو ہاتھ کر لیں، باقی کسی کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ فلاں ملک شرارتیں کر رہا ہے، یہ فلاں فوج ایسے کر رہی ہے، فلاں کے جاسوس ایسے، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، یہ سب معاملات ختم ہو جائیں گے. جی ہمارے ملک کے اندر فلاں بندہ ایسے کر رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر فلاں تنظیم جو ہے نا وہ فساد پیدا کروا رہی ہے، یہ سب معاملات ختم ہو جائیں گے، صرف سر کو چل دیا جائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس طرف متوجہ نہیں ہیں. ہم جو سر ہے اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، اور جو اس کے پر اور ٹانگیں ہیں اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیسے ٹوٹیں گی؟ جس کے وہ پر ہیں اور جس کی وہ ٹانگیں ہیں، اس کے ساتھ تو ہماری دوستی ہے، اور پروں کے ساتھ اور ٹانگوں کے ساتھ ہمارا بیر ہے. تو کیسے یہ دونوں آپس کے اندر جو ہے نا وہ متضاد ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ایک جنگی پالیسی امیر المؤمنین نے مسلمانوں کو سمجھائی. پھر جب اس طرف سب دستوں کو بھیجا تو ان کا جو دستہ نکلا 40,000 کا، انہوں نے کہا کہ بھئی پہلے کوئی بندہ بھیجو جو ہمارے ساتھ گفتگو کرے. مغیرہ بن شعبہ بڑے ذہین انسان تھے. کہا جاتا ہے کہ عرب کے اندر 4 بندے ایسے تھے جو پورے عرب کی ذہانت کا خلاصہ تھے. 4 بندے، ان میں ایک مغیرہ بن شعبہ تھے، بھلا کے ذہین تھے. اور یہ جب گئے تو اس سے گفتگو کی، اس کو کہا کہ بھئی ہم تو جہالت کی زندگی گزارتے تھے، یہ ہمارے حالات تھے، فقر بھی تھا، غریبی بھی تھی، بدبختی بھی تھی، شقاوت بھی تھی اور جہالت بھی تھی.
پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ نبی بھیجا، اس نبی نے ہمیں دین بھی سکھایا، اس نبی کی برکت سے اللہ نے ہمیں دنیا بھی دی، اس نبی کی برکت سے اللہ نے ہمارے لیے بدبختیاں اور مشقتیں بھی ختم کر دیں، اللہ نے ہمیں خوشبخت بنا دیا۔ تو اب ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تم سے لڑیں گے اگر تم اسلام نہیں لاتے یا تم جزیہ نہیں دیتے، اور یہ یاد رکھنا کہ اگر ہم تم سے لڑتے ہوئے مر جاتے ہیں تو ہم دنیا کے افضل ترین شہید ہیں، ہم شہید ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پر لے جائے گا، ایسی نعمتوں میں لے کر جائے گا کہ جو نعمتیں کبھی کسی نے دیکھی نہیں، یعنی جنت۔ یہ باتیں جب اس کے ساتھ کی اور ساتھ اس کو پیغام دیا کہ ہم میں سے جو بچے گا وہ تمہارے اوپر بادشاہ بنے گا، ہم تم پر غالب آ کے رہیں گے، یہ باتیں ہیں یقین کی۔ آپ یقین مانیے کہ ایک مسلمان اگر اس کے دل کے اندر یقین ہو تو وہ اپنی زبان اور قوت کے ساتھ اور دل کے یقین کے ساتھ کفر پر غالب آ جاتا ہے۔ صرف کچھ باتیں ہی کفر کی طاقتوں کو کچل کے رکھ دیں گی، لیکن ہم وہ باتیں کرنے کی جرت بھی نہیں رکھتے، اتنی دلیری اور بہادری بھی دکھانے کی جرت ہم نہیں رکھتے۔ تو یہ بات جب کہی تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جب جنگ کے لیے تیار ہوئے تو نعمان بن مقرن، یہ بڑے ایمان والے شخص تھے اور یہ صحابی تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ کسریٰ کے خلاف خود نکلیں، لیکن پھر خود نہ نکلے، لوگوں کے مشورے پر انہوں نے نعمان بن مقرن کو اپنی جگہ پر مقرر کیا، اور ساتھ ابو موسیٰ اشعری اور دیگر لوگوں کو بھی کہا کہ تم اس کے ساتھ نکلو۔ تو یہ اسلام کی ایک بہت بڑی جنگ تھی۔ تو نعمان نے مغیرہ بن شعبہ سے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم بہت ساری جنگوں میں شریک ہوئے ہو، اور تمہیں اللہ نے کسی جنگ کے اندر بھی رسوا نہیں کیا، ہر جنگ کے اندر جس میں تم شریک ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دی ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، آپ دن کے پہلے حصے میں حملہ کرتے تھے، یعنی آپ کی عادت مبارک تھی فجر کے فوراً بعد حملہ کرتے تھے۔ کسی بھی بستی میں جاتے وہاں پر دیکھتے، اگر تو اذان کی آواز اس بستی سے آتی تو آپ حملہ نہیں کرتے تھے، اگر اذان کی آواز نہ ہوتی تو آپ حملہ کرتے تھے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمانوں نے اس نشانی کو بھی ختم کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جہاں سے اذان ہوتی ہے وہاں پر حملے کرتے ہیں، اسلام کا نام لے کر ان جگہوں پر حملے کر دیتے ہیں کہ جہاں پر لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جہاں پر بچے قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اس جگہ پر حملہ کر دیا۔ اور ایک دوسری خرابی بھی کہ جہاں اذان ہوتی تھی وہ علاقے مسلمانوں کے ہوتے تھے، لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان اپنے علاقوں سے نکل کے کافروں کے ملکوں میں جا چکے ہیں۔ اب بتائیے اس سم جتنے اسلام کے دشمن ہیں، بڑے سے بڑے دشمن بھی، ان کے اندر مسلمان بستے ہیں کہ نہیں بستے، اور وہاں پر اذانیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ اب اگر اس سنت کو دیکھا جائے کہ جہاں پر آپ کی اذان ہوتی تھی وہاں پر آپ حملہ نہیں کرتے تھے، جہاں پر اذان نہیں ہوتی تھی وہاں پر آپ حملہ کرتے تھے، اسے آج کے دور میں کتنی مشکلات ہیں۔ کسی بھی کافر کے خلاف آپ جنگ کرتے ہیں تو وہ تمہارے مسلمان جو وہاں کی شہریت حاصل کر چکے ہیں، جو یہ بات آپ سے شہریت دینے سے پہلے لکھوا چکے ہیں کہ اگر کل کو تمہارے ملک کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی ہے تو تم کس کا ساتھ دو گے؟ تم ہمارا ساتھ دو گے، کیونکہ ہم تمہیں اپنی شہریت دے رہے ہیں۔ یہ لکھواتے ہیں کہ نہیں لکھواتے؟ یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو شہریت لیتے ہیں۔ واللہ مجھے تو ابھی چند دن پہلے ان شرطوں کا پتہ چلا کہ جو شرطیں وہ شہریت دینے کے لیے لیتے ہیں، اور میں اللہ جانتا میں اپنے علم کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں، آپ اس کی مزید کبار علماء سے تصدیق کیجئے، ایسی شرطوں پر شہریت دینے والا بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا کہ تم ہمارے ملک کے تمام قوانین کو اس کو پسند کرتے ہو، اس کو بہتر سمجھتے ہو، اس کے ساتھ موافقت کرتے ہو۔ ایک مسلمان کفر کے قوانین کے ساتھ کیسے موافقت کر سکتا ہے بتائیے؟ ایک مسلمان کافروں کے ملک میں جائے، وہاں کی شہریت لے، اور کل کو کافر اگر مسلمانوں کے خلاف لڑے تو اس کا یہ معاہدہ ہو کہ تم ہماری طرف سے لڑو گے، کیا اس کا اسلام باقی ہے؟ کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے خلاف لڑے یا اس کے خلاف جذبات رکھے، دل سے چاہے جو کچھ بھی ہے اس کے، کیوں اس طرح؟
کیا مجبوری ہے کہ وہاں کی شہریت لی جائے؟ ہم نے یہ واضح کیا بار بار درسوں کے اندر کہ کوئی علم حاصل کرنے جاتا ہے وہ جائے، کوئی کاروبار کے لیے جاتا ہے وہ جائے، کوئی دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے جاتا ہے وہ جائے، لیکن وہاں پر شہریت اور وہاں پر سکونت اختیار کرنے کے لیے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جہاں پر اذان ہوتی تھی وہاں پر آپ حملہ نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جہاں پر اذانیں نہیں ہوتی، اگر اسلامی حکومت ہو اور اسلام کے جہاد کا دور جاری ہو تو ان لوگوں پر بھی حملہ ہو جائے گا، اور بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ نام نہاد مسلمان تھے جنہوں نے نہ اپنی بستی میں اذان کہی اور نہ نماز کے لیے اٹھے۔ تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو آپ رک جاتے، اگر اذان کسی بستی میں نہ سنتے تو آپ نماز پڑھنے کے بعد حملہ کر دیتے۔ یہی وقت تھا جو مسلمانوں کے حملے کا وقت ہوتا تھا، اور بابرکت وقت، کیونکہ جتنے بھی شیطانی لوگ ہیں وہ اس وقت سوئے ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت اور فجر کے بعد کے وقت شیطان خاص طور پر ان کو تھپکیاں دینے آتا ہے، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ۔ اب آپ دیکھیں لوگ 12 1 2 3 بجے تک بیٹھے ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، موبائل پر بھی بیٹھتے ہیں، بازاروں میں بھی پھرتے ہیں، اور جیسے ہی تہجد کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے وہ لوگ اپنے بستروں پر چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آوازیں لگاتا ہے آؤ میرے سے مانگو، یہ لوگ بستروں پہ چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ان کی تہجد تو کیا، ان کی فجر کی نمازیں بھی، اور پھر شیطان نے ان لوگوں کے کانوں کو لیٹرینے بنایا ہوا ہے، وہ ان کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے آ کے۔ اور اگر آپ صبح کے وقت حملہ نہ کرتے تو پھر آپ کی عادت مبارک تھی آپ زوال کے بعد حملہ کرتے تھے، ظہر کے بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زوال سے پہلے پہلے ہوائیں نہیں چلتی، آپ کبھی مشاہدہ کیجئے گا، ہوائیں جب بھی چلتی ہیں وہ زوال کے بعد، یعنی سورج کے ڈھل جانے کے بعد، ظہر کے بعد ہوائیں اس وقت چلتی ہیں، اس سے پہلے عموماً ہوائیں بند ہوتی ہیں۔ تو چونکہ جنگ کے میدان کے اندر سورج کی گرمی بھی ہوتی تھی، تپش بھی ہوتی تھی، ہوائیں چلتی تھی تو کچھ نہ کچھ ٹھنڈک آ جاتی تھی، علاقے بھی ریتلے تھے، گرم علاقے تھے، تو آپ ذرا موسم کے موافق ہونے کا انتظار کرتے تھے۔ اور دوسری بات کہ ظہر کے بعد مسلسل نمازیں آ جاتی ہیں، 2 گھنٹے بعد ظہر ہے، اس کے 2 گھنٹے بعد عصر ہے، 2 گھنٹے بعد مغرب ہے، اس کے بعد عشاء ہے، تقریباً یہ 3 نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے۔ آپ نمازوں کے حاضر ہونے کے وقت کا بھی انتظار کرتے تھے، کیونکہ ان اوقات کے اندر بار بار جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو قبولیت کے اوقات زیادہ آتے ہیں، دعا اللہ سے زیادہ کرتا ہے، اور نماز پڑھنے سے انسان کے اندر قوت آ جاتی ہے، انسان کے اندر جو اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ سے مدد مانگتے تھے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان آج انہی نمازوں کو کاروبار کی نظر کر دیتے ہیں، دکان کی وجہ سے وہی نمازیں چھوڑتے ہیں کہ جن نمازوں کے انتظار میں آپ جنگوں کو لیٹ کیا کرتے تھے کہ یہ نمازوں کے اوقات شروع ہوں تو ہم جنگ شروع کریں، حالانکہ آپ درمیان میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے، صلاۃ الخوف۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں کو، ان طریقوں کو سمجھنے کی اور ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3160۔